اللہ رب العزت فرماتا ہے تم اللہ کے لیے شرکا نہ بناؤ، حالانکہ تمہیں اس بات کا علم ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے جب تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بڑی نعمتیں متحقق ہو چکی ہیں، انسان اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں کو دیکھ چکا ہے، اور وہ ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کے سوا ان نعمتوں کو کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا، نہ کسی نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے، اور تمہارے علم میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل آ چکے ہیں، تو پھر علم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں ٹھہراتے ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس لیے جس رب نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، اور یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ کے سوا ان نعمتوں کو کوئی بھی پیدا نہیں کر سکتا، تو لہٰذا اب تم پر یہ لازم ہے کہ تم صرف اور صرف اسی رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں اس نے رزق دیا، پھر تم پر موت طاری کرے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی شریک ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ جن بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کوئی بت ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی ایک کام کر سکے؟ جب ان تمام کاموں پر اللہ کے سوا کوئی بھی ذات جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتی، تو اس اب تم پر لازم ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرو۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں، شرک یہ ہے کہ کسی ذات کو الوہیت میں شریک مانا جائے، کسی کو اللہ کے سوا واجب الوجود مانا جائے، جیسے مجوسی ہوتے ہیں، کسی کو عبادت کا مستحق مانا جائے، اللہ کے ساتھ معاذ اللہ کسی کو عبادت کا مستحق مانا جائے، جیسے بت پرست ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے شرک کا مدار یاد رکھیں صرف اور صرف دو چیزوں پر منحصر ہے۔ پہلی چیز اللہ کے علاوہ کسی ذات کو واجب الوجود سمجھنا شرک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور ذات کو عبادت میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العزت کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت مانتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی واجب الوجود نہیں مانتا اور عبادت کے لائق بھی نہیں سمجھتا تو وہ شرک نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ شرک نہیں ہے۔ کیا چیز شرک ہے اور کیا چیز شرک نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ اگر کوئی شخص کسی کی کوئی صفت مستقل بذات مانے تو یہ بھی اس کو واجب الوجود ماننا ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ کسی نبی یا کسی ولی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ ان کے سننے یا دیکھنے کی صفت ان کی اپنی ہے، مستقل ہے، یعنی وہ اپنی ذاتی قوت سے، اپنی ذاتی طاقت سے سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یا ان کا علم ذاتی مانے کہ ان کا علم جو ہے ان کا اپنا ہے، ذاتی ہے، یا ان کی قدرت ذاتی ہے، تو یہ شرک ہوگا، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کا علم ذاتی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات کی کوئی بھی صفت ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے، ذاتی صفات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہیں۔ کسی بھی نبی یا کسی بھی ولی کی کوئی بھی صفت ہے تو وہ اللہ کی عطا سے ہے، ان کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان کا علم اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ان کے پاس جو بھی قدرت ہے، جتنی بھی طاقت ہے، وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہے، اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہے تو یہ شرک نہیں ہے، اس میں اب اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام یا کسی ولی یا کسی اللہ کے محبوب بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان کے پاس جو بھی علم ہے، ان کی سننے کی طاقت، ان کے دیکھنے کی طاقت وہ اللہ کی عطا سے ہے، تو وہ شرک نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی بندہ ذاتی سمجھتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کی کسی صفت کو مستقل بذات سمجھنا یہ شرک ہے، اور کسی شخص کی تعظیم بطور عبادت کرنا یہ بھی شرک ہے۔
ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم اور اللہ کے محبوب بندوں کی تعظیم عبادت کے طور پر نہیں کرتے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جاتی ہے۔ ہم اللہ کے محبوب بندوں کی جو تعظیم کرتے ہیں وہ بطور ادب کرتے ہیں۔ ہر مسلمان مومن کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم کرتا ہے، تو وہ بطور عبادت نہیں کرتا بلکہ بطور ادب کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے نبیوں کا ادب کرو، میرے نبیوں کی تعظیم کرو، تو وہ اللہ کا حکم سمجھ کر بطور ادب کرتا ہے۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے عظیماً قیام کرنا، یا رسول اللہ کہنا، یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ اور اسی نوع کے دوسرے افعال جو آپ کی تعظیم اور محبت کی جہت سے کیے جائیں وہ بھی شرک کے زمرے میں نہیں آتے بلکہ وہ محبت اور الفت کے زمرے میں آتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد